بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک نبی حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو گناہوں سے بچانے اور سیدھی راہ پر لانے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ 950 سال تک آپ علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے، لیکن صرف 80 افراد کے علاوہ کوئی بھی ایمان نہ لایا۔ جب آپ علیہ السلام اپنی قوم کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے نا امید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ان کی قوم پر آنے والے طوفان کی خبر دے دی۔ آپ علیہ السلام کو ایک بہت بڑی کشتی تیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ ابھی طوفان آنے میں 200 سال باقی تھے۔ آپ علیہ السلام کو کشتی بنانے کے لیے لکڑیوں کی ضرورت تھی۔ لکڑیاں حاصل کرنے کی غرض سے آپ علیہ السلام نے ساگوان نامی کچھ درخت لگائے جن کی لکڑیاں بہت مضبوط ہوتی ہیں۔ یہ درخت 100 سال میں تیار ہوئے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ایمان لانے والوں کے ساتھ مل کر دنیا کی پہلی کشتی بنانے کا کام شروع کر دیا۔ اسی دوران آپ علیہ السلام کی قوم کے بڑے بڑے لوگ آپ علیہ السلام کو طرح طرح سے ستایا کرتے تھے اور ان کا دل دکھانے والی باتیں کیا کرتے تھے، لیکن آپ علیہ السلام صبر سے کام لیتے رہے اور ان کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر کشتی کی تیاری میں مصروف رہے۔ دنیا کی پہلی کشتی میں چند خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔ ایک قول کے مطابق یہ کشتی 300 گز لمبی، 50 گز چوڑی اور 300 گز اونچی تھی۔ اس کا اگلا حصہ مرغے کے سر جیسا اور پچھلا حصہ مرغے کی دم جیسا تھا، جبکہ نیچے کا حصہ کسی پرندے کے پیٹ کی طرح تھا۔ کشتی میں 3 دروازے تھے جنہیں کشتی کے ساتھ جوڑنے کے لیے لوہے کی کیلوں کا استعمال کیا گیا تھا۔ کشتی میں 3 منزلیں بنائی گئی تھیں۔ سب سے نیچے والی منزل درندوں، پرندوں اور حشرات الارض کے لیے تھی۔ اس کے اوپر والی یعنی درمیانی منزل چوہے وغیرہ کے لیے اور دیگر جانوروں کے لیے تھی، اور سب سے اوپر والا حصہ انسانوں کے لیے بنایا گیا تھا۔ پیارے دوستو، یہ کشتی کتنی بڑی اور زبردست تھی، لیکن جو طوفان آنے والا تھا وہ بھی بہت خطرناک اور ہولناک تھا۔ اس طوفان کے آنے کی ایک نشانی یہ تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے گھر جو تندور ہیں ان میں سے پانی ابل کر باہر آنے لگے گا۔ ایک دن جب آپ علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو درندوں، چرندوں اور پرندوں اور مومن انسانوں کو کشتی میں سوار ہونے کا حکم فرمایا، اور وہ سب کشتی میں سوار ہو گئے۔ طوفان کی شدت میں اضافہ ہونے لگا۔ اتنی زوردار بارش ہوئی کہ زمین کئی جگہوں سے پھٹ گئی اور اس میں سے بھی پانی نکلنے لگا۔ 40 دن تک وہ بارش ہوتی رہی، یہاں تک کہ 40 گز اونچی پہاڑی بھی پانی میں ڈوب گئی۔ کشتی میں موجود لوگوں کے علاوہ کوئی بھی شخص زندہ نہ بچا۔ یہ کشتی مسلسل 150 دن تک سفر کرتی رہی۔ اسی دوران جب یہ کشتی عرب شریف پہنچی تو اس نے خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگائے۔ آخرکار یہ طوفان تھم گیا اور 10 محرم الحرام کے دن یہ کشتی عراق میں موجود تھی۔ جودی پہاڑ پر پہنچ کر ٹھہر گئی اور سب لوگوں نے شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ بھی رکھا۔ دنیا کی اس پہلی کشتی کا سفر یہاں پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ پیارے دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نیکی کی دعوت خوب عام کرنی چاہیے۔ کوئی نیکی کی دعوت قبول کرے یا نہ کرے، یہ سلسلہ ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ والوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اللہ والوں کا دل نہیں دکھانا چاہیے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اللہ والوں کی باتیں ماننی چاہیے، اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملنے پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر ادا کرنے کے لیے عبادت سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ پیارے دوستو، امید ہے یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ بہت شکریہ۔